میرے بھائی کی شادی ایک بڑی عمر کی عورت سے ہو گئی۔ ملیحہ کو جو بھی دیکھتا ہی رہتا تھا۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے سب ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ اس کی ماں کہتی تھی کہ اس کی شادی کسی شہزادے سے ہوگی۔ ملیحہ کی سہیلیاں اس کی ہم عمر تھیں اور اس سے جلتی بھی تھیں۔ ملیحہ دل کی صاف لڑکی تھی۔ وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ ملیحہ کی ماں نے کہا کہ شکورہ خالہ آئی ہیں، دوپٹہ اوڑھ کر آنا۔ شکورہ خالہ کے ساتھ ایک خاتون اور ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ ملیحہ سلام کر کے اپنی ماں کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ عورت اور لڑکی ملیحہ کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے ملیحہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ معذرت کرتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ ملیحہ کو دیکھنے والی یہ 4تھی فیملی آئی تھی۔ ملیحہ کی ماں چاہتی تھی کہ جلد ہی ملیحہ کو کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے اور وہ اپنے گھر چلی جائے۔ شکورن خالہ نے کہا کہ بہت اچھی فیملی ہے اور لڑکا بھی بہت اچھی نوکری کرتا ہے۔ وہ لوگ جاتے ہوئے ملیحہ کو پسند کر گئے۔ بس وہ لڑکے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ لڑکے کا نام رفاقت تھا اور اس نے ملیحہ کی تصویر کو دیکھ کر قبول کر لیا۔ رفاقت بہت خوش تھا جب ملیحہ کے گھر والوں نے بہت سارا جہیز دیا۔ ملیحہ کے محلے والے بارات دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شہزادہ ملیحہ کو لینے آیا ہے۔ جب ملیحہ دلہن بنی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ جب ملیحہ رخصت ہوئی تو گھر سونا ہو گیا۔ سرخ رنگ کے فراک میں ملیحہ پری لگ رہی تھی۔ ملیحہ رفاقت کے گھر آئی تو رفاقت کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی لڑکیاں اتنا میک اپ اور اتنا زیور کیوں پہنتی ہیں۔ ملیحہ اس وقت واش روم میں گئی اور اپنا منہ دھو کر آ گئی۔ ملیحہ نے اپنا سارا زیور اتار کر ڈبے میں پیک کر دیا۔ رفاقت بہت غصے سے ملیحہ کے ساتھ بات کرنے لگا۔ رفاقت اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا اور ملیحہ بھی سو گئی۔ رفاقت کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ میری دلہن ہے اور آج شادی کی پہلی رات ہے۔ صبح جب رفاقت اٹھا تو وہ صحن میں جا کر اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہو گیا۔ ساس اور سسر کہنے لگے کہ بہو خوبصورت ہے لیکن نخرے والی۔ تھوڑی دیر بعد رفاقت نے آواز دی کہ اندر آؤ، مجھے کوئی بات کرنی ہے۔ رفاقت نے کہا کہ تم اتنا زیادہ میک اپ نہیں کیا کرو اور پرفیوم بھی نہیں لگایا کرو۔ ملیحہ نے سوچ لیا کہ اس شہزادے کے لیے مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک دن ملیحہ کی ماں اس کو لینے کے لیے آ گئی، مگر رفاقت ملیحہ کو کہنے لگا کہ اتنی اپنی ماں کے گھر رہی ہو، کبھی دل نہیں بھرا؟ رفاقت جب بھی اپنے آفس جاتا تو کہتا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، میرے دوست بھی اپنی بیگم کو ساتھ لے کر آتے ہیں، لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں باہر کسی غیر مرد کے ساتھ بات بھی کروں۔ رفاقت کا سلوک پہلے دن سے ہی اچھا نہیں تھا، لیکن ملیحہ نے اپنی ماں کو کبھی بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ واقعی رفاقت کوئی شہزادہ ہے، اس نے مجھے بہت خوش رکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ اکیلی ہوتی تو وہ اپنی قسمت پر روتی تھی۔ کچھ دن میرا بھائی مجھے چھوڑنے میرے سسرال چلا گیا۔ رفاقت نے میرے بھائی کو بھی بہت سی باتیں کہیں کہ گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، سارا دن سوئی رہتی ہے، میرا کوئی خیال نہیں کرتی۔ میری ماں بوڑھی ہے، اس کا بھی کوئی خیال نہیں رکھتی۔ میں نے شادی اس لیے تو نہیں کی تھی کہ یہ سارا دن یہاں پر سوئے رہے۔ رفاقت نے مجھے کچھ دن بعد طلاق دے دی اور طلاق کے کاغذات میرے ہاتھ میں دے دیے اور مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑ آیا۔ میری سہیلیاں بھی مجھ پر باتیں کرنے لگیں کہ کتنا غرور کرتی تھی تم اپنے حسن پر، لیکن اتنے حسین ہونے کا کیا فائدہ؟ تم کو تمہارے شوہر نے طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ طلاق کا داغ بہت برا تھا۔ مجھے طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ 2 سال ہو گئے مجھے میرے ماموں کے گھر پر رہتے ہوئے۔ اپنے ماں باپ کے گھر کبھی نہیں گئی، کیونکہ میں جب بھی آ جاتی ہوں تو مجھے اپنے پرانے دن یاد آتے تھے۔ میری ماں میرے لیے طلاق یافتہ لڑکا ڈھونڈنے لگی کہ میری بیٹی کا گھر بس جائے۔ ایک دن میرے ماموں نے میری ماں کو فون کیا اور کہنے لگا، آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کی بیٹی سے کر دوں۔
تو میری ماں کہنے لگی کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ جیسا کریں گے ویسا ہی ہمیں قبول ہوگا۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ قبول کرنا پڑا اور اپنی ماں اور اپنے ماموں کی عزت رکھنی پڑی۔ شادی سے پہلے میں ایک اسکول میں پڑھاتی تھی۔ شادی کے بعد میں نے اسکول میں پڑھانا چھوڑ دیا اور گھر میں رہتی تھی اور اپنی مامی کے ساتھ گھر کا کام کرتی۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، بہت ہی پیارا تھا، اور آہستہ آہستہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔